واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے درس قرآن کی 131ویں مجلس الحمدللہ تعالیٰ منعقد ہونے جا رہی ہے، اور 108 آیات بینات سورہ مائدہ شریف کی ہماری مکمل ہو گئی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش یہ کروں گا کہ ٹوٹل 120 آیات بینات ہیں، تو یہ سارا یہاں پر مکمل ہو جائے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام شریف شروع کریں گے۔ دیکھیں، یہ پیچھے جو بات ہو چکی تھی آپ کے علم کے اندر ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غیر مسلم بوقت ضرورت شہادت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو معاملات ہیں یہ بھی میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، یہود کی جو کارستانی ہے وہ بھی بیان ہو چکی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم، اب چونکہ وقت تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا ایک کام میں وقت میں نے کہیں جانا ہے، تو اس طرح کہ وہ پیچھے آپ 130 جو مجلس ہے نا، مجلس نمبر 130، وہ آپ نیٹ کے اوپر سن لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو ملا لیں آپ۔ یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہے جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو، پھر پوچھے گا ان سے کیا جواب ملا، تو میں عرض کریں گے کوئی علم نہیں ہمیں، بس تو یہ خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کس وجہ سے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، میرے بندے ہیں، ان کو آپ میرا پیغام پہنچائیں۔ اب لوگوں نے پیغام کو قبول کیا یا رد کیا، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ کے اس رسول کے اوپر انہوں نے لبیک کہی ہے اور آمین کہی ہے اور آگے بڑھیں اور ساتھ دیا ہے، توحید، اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے، یا پھر انہوں نے ضد کے اوپر آ گئے ہیں، انکار کے اوپر آ گئے ہیں، عناد کے اوپر آ گئے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ بڑے بڑے سردار مخالفت کے اوپر آ گئے، تو کیا انبیاء علیہ السلام کی ازواج کو نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو یہاں پر یاد رکھیں، وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا علم انت عالم به منا لا انهم نفوا ان يكونوا علموا ما شاهدوا كيف يجوز ذلك هو وتعالى ذكره بخبر انهم سيشهدون على تبلیغهم الرسالہ۔ دیکھیں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے، بلکہ دیگر بھی کچھ مفسرین ہیں، ان کا میں خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے دربار پاک میں ادب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے دربار پاک کا ادب ہے، اللہ کے در کا ادب ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہماری دعوت قبول بھی کی گئی، ہماری دعوت رد بھی کی گئی ہے، جو کچھ تبلیغ رسالت، جو کچھ انہوں نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، اس کے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کو آپ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی بڑی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی اس آیت کریمہ سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا جو صاحب علم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے آپ کو علمی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ خود جانتے ہیں چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، اور اس شخص کی بات سنیں جو آپ سے بڑا ہے، جو آپ سے علم کے اندر زیادہ ہے۔ تو اب انبیاء علیہ السلام کو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اللہ کی عطا سے ہی وہ جانتے ہیں نا، لیکن اللہ کے سامنے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے۔ تو اپنے سے بڑا جو صاحب فضیلت، صاحب علم شخص ہوتا ہے، جب اس کی مجلس کے اندر آپ آ جائیں، بس خاموش ہو جائیں اور علم اس کے حوالے کر دیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ عیسی ابن مریم کو، یاد کرو میرا انعام اپنے پر اور اپنی والدہ پر۔ حضرت عیسیٰ پر انعام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کارستانیوں سے، یہود کی جو کارستانی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے، ان کے شرائر سے، ان کے شرور سے، ان کے شدائد سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور اپنی طرف اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، ان کو اللہ نے کتاب دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے، یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ان کی والدہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بے موسم پھل عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت ان کے بدن مبارک کے اندر گئی ہے، تربیت پائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بیٹے ان کو عطا فرمائیں۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن ہوگا، یہ گفتگو قیامت والے دن ہوگی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری روح القدس سے، یعنی جبریل امین سے، تکلم الناس فی المہد، تم باتیں کرتے تھے، کہاں پر؟ جھوٹے اس کے اندر، پنگوڑے کے اندر، وکہلا، اور جب پکی عمر کو پہنچے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ،
اور جب سکھائی میں نے تمہیں، یعنی چھوٹی عمر کے اندر تم نے کلام کیا ہے پنگوڑے کے اندر، اور جب تم بڑی عمر کو پہنچ گئے ہو تو میں نے تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور جب تو بناتا تھا اذ تخلق من الطین کہیت الطیر باذنی، اور جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کی صورت، پھر میرے اذن سے پھونک مارتا تھا، فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی، تو وہ مٹی کا بے جان پتلا پرندہ بن جاتا تھا، وتبرئ الاکمہ، اور جب تو تندرست کر دیا کرتا تھا کس کو، والابرص باذنی، تندرست کر دیتا مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو جب تو تندرست کر دیتا تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور میرے اذن سے تو مردے زندہ کیا کرتا تھا، وَإِذْ قَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، یعنی بنی اسرائیل سے بھی میں نے تیری حفاظت کیے، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، جنہوں نے کفر کیا تھا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، سارے معجزات دیکھنے کے باوجود کہنے لگے یہ کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے اوپر۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، معجزات عطا فرمائیں، مٹی کے پہلے کیا فرمایا جس وقت تم بچے تھے تو تم نے کلام کیا تھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور جب تم جوان ہوئے اللہ نے تمہیں نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اللہ نے انجیل عطا فرمائی، تورات کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں معجزات عطا فرمائے، مٹی کا گھروندا بناتے، پھونک لگاتے، پرندہ بڑھ کے اڑنے لگتا، کسی کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، مادرزاد اندھے کو چھو جاتے، وہ کیا ہو جاتا، تندرست ہو جاتا، مردے زندہ ہو جاتے۔ بنی اسرائیل کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، جس وقت تم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں رفع، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں اپنی طرف بلا لیا۔ اور وہ لوگ کیسے لوگ تھے جو کہنے لگے، اتنی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہنے لگے یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَّارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، اور جب میں نے حواریوں کو دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، حواری سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اگر ان کو بھی نبوت مل گئی تھی تو پھر وہی سے مراد وہ وہی ہے جو نبوت والی ہے، جن نبیوں سے یعنی اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے جس وحی کے ذریعے یہ وہ وہی ہے۔ اگر ان کو نبوت نہیں ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو پھر یاد رکھنا وہی سے مراد یہاں پر بات دل کے اندر ڈالنا، ان آمنوا بی، ان حواریوں کے دلوں کے اندر میں نے یہ بات ڈال دی کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، وبرسولی، اور میرے رسولوں کے ساتھ، قالوا آمنا وشہد بأننا مسلمون، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور اے مولا تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب کہا تھا حواریوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، یہ یاد رکھیں حواری سفید رنگ والے شخص کو کہتے ہیں جو ظاہر اور باطن کے اندر مخلص ہوتا ہے، اس کو حواری کہتے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، کیا تیرے رب کی حکمت یہ ہے، یعنی حکمت بالغہ کے اندر کوئی چیز مانے تو نہیں ہے، کیا تیرے رب یہ چاہتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک خوان ہمارے اوپر، مائدہ جس کو کہتے ہیں دسترخوان، نازل فرمائے۔ قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرو۔ یاد رکھیں یہ جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا، اب اس مطالبے کی انہوں نے وجہ بھی بتا دی، کیا قالوا نريد ان ناكل منها، یہ تو ایک تو ہمیں غذا حاصل ہو، ہماری معاشی ضرورت پوری ہو جائے، ہماری غربت دور ہو جائے، پہلی وجہ تو یہ ہم یہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں آسمان سے خوان نازل فرمائے۔ اور یہ بنی اسرائیل بڑے لاڈلے تھے اور یہ اسی طرح کی فرمائشیں کرتے رہتے تھے، بارہ یہ فرمائش، خوان کی فرمائش،
دسترخوان کی فرمائش، کھانے کی فرمائش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہوں نے جو کیے، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ ایک تو ہماری معاشی ضرورت پوری ہو، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، یعنی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہوگی، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ آپ کی نبوت کے اوپر بھی دلیل ہوگی، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں سے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہم، اے میرے پروردگار، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے پارنے والے اتار ہم پر خوان آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ بن جائے یہ دن ہمارے لیے خوشی کا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ اگلوں سے مراد وہ ہیں جو ایمان لے کر آ گئے، پچھلوں سے مراد وہ ہیں جو بعد کے اندر ایمان لائیں گے۔ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کوئی نعمت عطا فرما دے، اس دن کو سرور کے طور کے اوپر منانا جائز ہے، اس دن کو بطور سرور، اس دن کو بطور عید، اس دن کو بطور یادگار رکھنا پچھلوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مزاج، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اس مزاج کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی جو نبوت ہے، یہ مزاج نبوت کے عین مطابق ہے، لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے۔ جو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں وہ مزاج قرآن سے، علوم قرآن سے، مزاج نبوت سے ناآشنا ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اس جیسی دیگر جتنی بھی تقریبات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکریہ کے لیے ادا کی جاتی ہیں، شکریہ کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، جو اللہ رب ذوالجلال نے وہ کئی برس پہلے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ تاکہ یہ دن عید بنے ہمارے لیے، آج والوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور رزق دے ہمیں اے پاک پروردگار، تو سب سے بہتر رازق ہے، سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها، فرمائے اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ میں اتارنے والا ہوں، علیکم، اسے تم پر، فمن یکفر بعد منکم، اور جو بندہ اس کے بعد انکار کرے گا، فانی اعذبہ، اور میں اسے عذاب دوں گا، عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب پھر کبھی بھی نہیں آئے گا، ایسا عذاب جو کبھی اہل جہان والوں نے دیکھا نہیں ہوگا۔ یعنی تم نشانی مانگتے ہو، میں نشانی تو عطا کر دوں گا، لیکن نشانی آ جانے کے بعد حجت تمام ہو جائے گی۔ جب حجت تمام ہو جائے گی تو پھر یاد رکھنا، اگر تم نے پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیا، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہ لایا، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں بڑا سخت عذاب ہوگا، اور ایسا سخت عذاب ہوگا جو تم سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب پوچھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا اللہ کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قال سبحان ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عرض کریں گے پاک ہے تو ہر شریک سے، کیا مجال تھی میری کہ میں کہوں ایسی بات جس کا نہیں ہے مجھے کوئی حق۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے کہا، فقد علمتہ، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے، تعلم ما فی نفسی، اللہ تعالیٰ جو میرا علم ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرا جو علم ہے میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، نہیں کہا میں نے انہیں مگر وہی کچھ جس کا تو نے حکم دیا مجھے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی ہے جو میرا بھی ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں تھا ان کے اوپر گواہ، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی نگران تھا ان پر، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، ان تعذبہم فانہم
عبادک، اگر تو عذاب دے انہیں تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے ان کو تو بلا شبہ تو ہی سب پر غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے وہ دن، ھذا یوم، یہ ہے وہ دن، ینفع الصادقین، جس دن فائدہ پہنچائے گا سچوں کو، صدقہم، ان کا سچ، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، سچی گواہی فائدہ دے گی، اللہ کی توحید کی سچی گواہی، رسولوں کے رسالت کی سچی گواہی، آپس میں معاملات کی سچی گواہی ان کو فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے باغات رواں ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے، وہ راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی سب آسمان کی اور زمین کی اور جو کچھ، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری 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 قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر پہنچ کر ہماری الحمدللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ شریف پوری ہو گئی ہے۔ یہاں پر صرف اتنی بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو جو پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے اوپر ان کی غلطی زیادہ واضح ہو جائے کہ تم کتنی بڑی نادانی کے اندر مبتلا تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا، بلکہ کہا تھا کہ ما قلت لہم الا ما، اللہ جی میں نے تو وہ کچھ کہا جس کا مجھے تو نے حکم دیا، اگر میں نے کہا فإن كنت قلته، اور اگر فإن كنت قلته، اگر اللہ تعالیٰ میں نے کہا ایسا، فقد علمته، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تیرا علم تو ہے میں نہیں جانتا لیکن میرا علم تو جانتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دربار خداوندی کا کیا تھا؟ ادب تھا۔ پھر پاک پروردگار جس وقت تو نے مجھے اٹھا لیا تو اللہ پاک تو ہی ان کا رقیب تھا، اللہ پاک تو ان کے حال کو بہتر جانتا ہے، اس بات کو آپ سمجھ کے۔ اور دوسری بات یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، پھر آخر کے اندر یوں سمجھے کہ اس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس صورت کے وہ جو تاج تھا، اس صورت کی جو گویا کہ ایک شکل ہے اور اس کے سر کا جو تاج تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ کیسا ہے، وہ ان کی امی کو الہ بنانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنانا خدا کے سوا، اس طرح یہ کیا ہے؟ سب کچھ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور جو کچھ ہے زمین کے اندر آسمان کے اندر ان دونوں کے درمیان ہے، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مالک ہے، وہ مالک ہے تو وہی معبود ہے، وہی کیا ہے؟ معبود ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیونکہ اولاد ہونا اور ملکیت ہونا ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر کیا ہے؟ منافات ہیں، یہ دونوں ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مالک ہے، ان کے سب دعووں کی کلی کھل جاتی ہے اور ان کے سب دعوے بیکار چلے جاتے ہیں اور ان کی ساری باتوں کا رد ہو جاتا ہے، یہود ہوں، نصارہ ہوں، انود ہوں، کرسچنز ہوں، مشرکین مکہ، سارے ان سب کا رد ہو جاتا ہے، بس للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔